آپ نے اس کا طریقہ پوچھا ہے، طریقہ کیا ہے؟ بالکل آسان اور سادہ لفظوں میں اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس پھٹے کے اوپر میت کو لٹانا ہے، اس پھٹے کو رکھنے کے بعد اس کے چاروں طرف ارد گرد چاروں طرف 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ دھونی دے دی جائے، لوبان کے ذریعے سے، یا اگربتی ہو، اگربتی بھی ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ دینا چاہے تب بھی دے سکتے ہیں، 5 مرتبہ دینا چاہے تب بھی دے سکتے ہیں، 7 مرتبہ دینا چاہیں تب بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس سے زائد پھٹے کو دھونی دینا آگے مکروہ ہو جائے گا۔ جب پھٹا بچ گیا، اب میت کو اوپر لٹا دو۔ میت کو جس وقت لٹانا ہے تو آپ نے اب اس کے کپڑے اتارنے ہیں۔ پہلے قمیض اتارنی ہے، قمیض اتارنے کے بعد پھر جس وقت اس کی یعنی کہ سطر کھولنا ہے تو سب سے پہلے اس کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ایک موٹا سا کپڑا اوپر ڈال دیں۔ اس کے بعد اگر اس نے تہہ بند باندھی ہوئی ہے، لنگی باندھی ہوئی ہے اور یا شلوار باندھی ہوئی ہے تو اس کو شلوار کو اتار دینا ہے۔ اب جس وقت میت کے کپڑے اتار دیے، اس کے بعد میت کو استنجا کرانا ہے۔ کیا کرانا ہے؟ استنجا۔ لیکن یاد رکھنا، استنجا کراتے وقت، میت کو استنجا کراتے وقت نہ تو اس کی شرمگاہ کو دیکھنا ہے اور نہ ہی اس کی شرمگاہ کو آپ نے یوں ننگا ہاتھ لگانا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی موٹا سا کپڑے کی تھیلی ہو یا دستانہ ہو، وہ اپنے کپڑے کے اوپر ڈال کے اس کو باندھ کے، تو میت کے جو کپڑا اوپر ڈالا ہوا ہے نا، اس کے نگیج کے سطر کے اوپر ڈالا ہوا ہے، تو اس کے اندر آپ اس کو استنجا کرا دیں۔ جب استنجا ہو گیا، اب میت کو ہم نے وضو کرانا ہے۔ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرانا ہے اس کو، لیکن وضو کراتے وقت نہ تو اس کو کلی کرانی ہے، نہ اس کے ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ ہاں، اتنی گنجائش ہے کہ آپ روئی لے، کپاس، تھوڑی سی کپاس کی روئی لے کر اس کو پانی میں بھگو کے اس کے ہونٹوں کو، دانتوں کو، مسوڑوں کو صاف کر لیں 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ اس کے ناک کے جو نتھن سوراخ ہے وہاں بھی آپ اس کے اندر صفائی کر سکتے ہیں۔ پھر جس وقت یہ ہو گیا، اس کے بعد میت کو اب وضو کرانا ہے۔ وضو کرتے وقت اس کے چہرے کو دھونا ہے، چہرے کے بعد کوہنی، ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں دھونے ہیں۔ یہ وضو اس کا ہو گیا۔ اب اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ پہ لٹانا ہے۔ کس پہ؟ بائیں کروٹ پہ لٹانا ہے۔ جب بائیں کروٹ پہ لٹانا ہے تو آپ اپنا جو پانی تیار کر چکے ہیں بیری کے پتوں والا، نہیں بلکہ جس وقت آپ وضو کرا چکے نا، وضو کرانے کے بعد میت کے سر کو دھونا ہے۔ تھوڑی سی یہاں میں سے غلطی ہو گئی۔ جب آپ وضو کرا چکے نا، وضو کے بعد آپ نے میت کے سر کو دھونا ہے۔ صابن ہو یا بیری والے پتے ہوں، اس کے ساتھ اچھی طرح سر کو صاف کرنا ہے۔ سر جس وقت صاف ہو گیا، پھر میت کو بائیں کروٹ پہ لٹانا ہے۔ بائیں کروٹ پہ لٹانے کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے پانی بہانا ہے 3 مرتبہ، سر سے لے کر پاؤں تک، پھر سر سے لے کر پاؤں تک، پھر تیسری مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک، حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب جو دائیں کروٹ ہے نا، بائیں کروٹ تک پانی پہنچ چکا ہے۔ اب اس کو پھر دائیں کروٹ پہ لٹائیں۔ دائیں کروٹ پہ لٹانے کے بعد پھر سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالنا ہے، پھر سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالنا ہے، پھر تیسری مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالنا ہے۔ اب پانی ڈال لیا آپ نے دونوں طرف، یعنی میت کو پہلے بائیں کروٹ پہ لٹانا ہے، 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے سر سے لے کر پاؤں تک، پھر دائیں کروٹ پہ لٹانا ہے، 3 مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد میت کو تھوڑا سا سہارا دینے کے بعد اپنے گھٹنوں کا سہارا دے کر اس کو بٹھا دے۔ اس کے پیٹ کو تھوڑا آرام سے، سختی کے ساتھ نہیں، آرام سے مسل دے، آرام سے مسل دے۔ اگر کوئی چیز گندگی وغیرہ نکلے، پخانہ نکلے تو اس کو دھو ڈالو، لہذا نہ دوبارہ غسل کرانے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کے وضو کے اندر فرق آئے گا، بس اس کو صاف کر ڈالو۔ پھر اس کو بائیں کروٹ پہ لٹا دو۔ بائیں کروٹ پہ لٹانے کے بعد اب اس کو دوبارہ 3 مرتبہ پانی ڈال لو۔ یہ میت کا غسل ہو گیا، میت کا غسل ہو گیا۔ طریقہ سمجھ آ گیا؟ وضو کرائیں گے،
वज़ू कराने के बाद जनाब जी फिर उसको उसके सर को धोएंगे। सर को धोने के बाद बाएं करवट पे लिटाएंगे, 3 मरतबा पानी डालेंगे, फिर दाएं करवट पे लिटाएंगे, 3 मरतबा ऊपर पानी डालेंगे, फिर मैयत को बिठाएंगे। बिठाने के बाद थोड़ा सा पेट मसलेंगे, कोई पखाना निकले, पेशाब निकले तो उसको साफ़ कर डालेंगे, लेकिन दोबारा गुस्ल और वज़ू कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर जिस वक्त जनाब जी उसको बाएं करवट पे लिटा के फिर 3 मरतबा पानी डालेंगे तो इस मैयत का गुस्ल हो गया। फिर उसके लिए कफन तैयार करना है। मर्द के लिए 3 कपड़ों की ज़रूरत है, चादर, इज़ार और जनाब जी कुर्ता। अब उसको लिटाना है कफन के ऊपर। तो अगर आपके पास खुशबू इत्र वगैरह मुयस्सर हो तो उसके सर के ऊपर, पिशानी के ऊपर, नाक के ऊपर, मर्द है तो दाढ़ी के ऊपर खुशबू लगाते हैं, दोनों हथेलियों के ऊपर खुशबू लगानी है और घुटनों के ऊपर लगानी है, दोनों पाँव के ऊपर खुशबू लगा दें। बाद लोग खुशबू कफन के ऊपर लगाते हैं, कपड़े के ऊपर लगाते हैं। जितनी शरीयत के अंदर है बात